اللہ کے نبی بعد اما بعد، میں سب سے پہلے اپنے مخدوم محسن مشفق عبدالعزیز اس عظیم الشان محفل کے میزبان مکرم ہم سب کے محسن حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد شاہ جلال صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان قصوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، پورے پاکستان میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات میں کلام سناتے ہیں، اور اللہ ہم طالب علموں کو بھی موقع دیتے ہیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں سبق سنانے کے لیے سے حاضر ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع اور اتنا جاگتا ہوا مجمع اور اتنا بلبلہ اور جوش میں بیٹھا ہوا مجمع جو عصر کی نماز کے وقت سے آنا شروع ہو اور فجر کی نماز تک پنڈال میں بیٹھ کر وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اس مجلس اور اس محفل کو کامیاب کرے، کم از کم جنوبی پنجاب کی حد تک یہ مجمع اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ حضرت شاہ صاحب کی اس محفل کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ان گزرتے ہوئے لمحات کو قیامت کے دن آمنہ کے لال کی طرف سے شفاعت اور سفارش کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ میری اور آپ کی ملاقات بہت سارے اجتماعات میں ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عثمان قصوری صاحب نے بڑا طویل سفر کیا ہے اور واپسی پہ بھی لمبا سفر کرنا ہے، اور ابھی مہمانان گرامی نے بھی آنا ہے۔ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا۔ ابھی جب اس پروگرام میں شرکت کے لیے میں ہیڈ پنجنن کو کراس کر رہا تھا اور بہت سارے لوگوں کے آنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ حضرت شاہ جی کی محفل میں جا رہے ہیں، اور جب یہ بالکل چوک کے قریب پہنچا اور بالکل جلسہ گاہ کے قریب آیا اور مدرسہ کراس کیا تو یہ کمکمے، یہ روشنی، یہ لوگوں کا جوش اور جذبہ اور لوگوں کا استعداد میں آنا، اس سارے مرحلے کو دیکھ کر غالباً اس شاعر کا نام ناظم چشتی مرحوم ہے، ان کا مجھے ایک شعر یاد آیا۔ وہ شعر سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، اور میرے اس شعر کو آپ بھی ضرور سمجھیں گے، نہ سمجھے تو حضرت قصوری صاحب تو ضرور سمجھیں گے۔ ناظم چشتی مرحوم ایسے مواقع کے اوپر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، ایک کائنات کا حسن ہے جو کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائے، اور ایک حسن کی کائنات ہے۔ ناظم چشتی مرحوم کے شعر کا مطلب یہ تھا، آقا آپ کی ذات کو دیکھیں تو آپ کی ذات ساری کی ساری کائنات کا حسن
اپنی اندر رکھتی ہے. اور میرے آقا میں کائنات کے حسن کو دیکھو، کائنات کی رعنائیوں کو دیکھوں، کائنات کے جلوے کو دیکھوں، کائنات کی روشنی کو دیکھوں، کائنات کی خوبصورتی کو دیکھوں، کائنات کی جگمگاتی ان لہروں کو دیکھوں، کائنات کی خوبصورت جگہوں کو دیکھوں. آئی امی عائشہ کے حجرے میں سوئے ہوئے میرے پیارے آقا کائنات کو دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہوں یہ کائنات کو حسن ملا ہے تو مصطفیٰ تیرے صدقے ملا. سمجھا نہیں ہنوس میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. حضرت شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ اور اس اسٹیج اور پورے مجمع میں تشریف لانے والے میرے غیور مصطفیٰ کے عاشقوں، یہ رونق مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہاں پڑھا بھی آیا پڑھایا بھی آیا. ایک بات کہتا ہوں اسی سے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ دیوبند کا سٹیج کس کا سٹیج ہے؟ یہ دیوبند کا سٹیج ہے اور ذمہ دار سٹیج. ہم سب کو جوڑ تو سکتے ہیں کیونکہ کھلے دل والے جوڑتے بھی ہیں بٹھاتے بھی ہیں بلکہ بھی بچھاتے ہیں، لیکن ہے دیوبندی ہیں کیا؟ قصوری صاحب علیہ شاہ جی میں ایک دفعہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا جب پرچم لہروانے کی باری آئی تو مولانا شبیر عثمانی کو کہا پرچم تو لہرا، پرچم تو لہرا. تو میں سوچنے لگا قائد اعظم لیڈر جہاں دیدہ شخصیت بڑے علماء تھے اس کے ساتھ سارے مکاتب مسالے کے، لیکن جھنڈا دیوبندی سے کیوں لہروا رہے ہیں؟ جو مجھے سمجھ آتی ہے آپ کی سبحان اللہ تائید ہو جائے گی، اگر نہیں کہو گے تو میں سمجھوں گا میری غلطی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بانی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا گورنر قائد اعظم نے جاگیے گا دیوبندی کو پرچم لہرانے کا اس لیے کہا کیونکہ قائد اعظم جانتا تھا اس جھنڈے کے نیچے اگر سب کو کوئی اکٹھا کر سکتا ہے تو دیوبندی کر سکتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے سیاست کا میدان، عظمت صحابہ کا میدان، ختم نبوت کا میدان ایک جھنڈے کے نیچے دیوبند نے اکٹھا کیا ہے. اس لیے حضرت شاہ جی نے سب کو جمع کر لیا ہے. دیوبندی سبق لے کے جائیے گا کہ اس شریف میں مسلک احناف علماء دیوبند کے محفل نعت کے اسٹیج پر دیوبندی کہہ رہا تھا اے آقا کائنات کا حسن آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی ذات بھی ساری کائنات کا حسن رکھتی ہے اور اس کائنات کی یہ رعنائیاں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ شوکتیں، یہ رفعتیں، یہ منقبتیں، یہ بلندیاں اگر ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے ہیں. آخر میں اٹھ مرد مجاہد ہوش میں تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام میں کر تو بڑھتا ہے، ظلم سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر. ان سے کو گھبرائے نا، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ادائیں کہہ لی ہیں،
پیچھے کہہ دو قبض بیگانوں کے ظالم بدلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، یا جتنا ہم کو کچلیں گے ہم اتنا کچلنے والے ہیں۔ رحمانی صاحب کے قد سے بھی چھوٹا قد تھا، پیپلیاں کی جامعہ مسجد تھی، امی عائشہ کا نام لینے والا پیپلیاں کی جامعہ مسجد کے منبر اور محراب پر ایک خطیب آیا تھا جس نے امی عائشہ کی عزت کا نعرہ لگایا تھا۔ اس مرتبہ کلندر کا اس پیپلیاں کی جامعہ مسجد کے خطیب کا وہ نعرہ پوری دنیا میں گونجا۔ وہ قائد امی عائشہ کا حلالی غیرتمند بیٹا بیان کے آخر میں کہا کرتا تھا، فلا فی اللہ کی بہنیں بتاتا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔